السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم سورۃ العلق کی تلاوت کریں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے سورۃ العلق کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سورۃ العلق مکیہ، سورۃ العلق مکی ہے، قرآن پاک کی سورت نمبر 96 یعنی 96 نمبر سورت ہے۔ آیاتها 19، اس میں 19 آیات ہیں۔ رکوعها، ایک اس میں رکوع ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر قلقلہ صغریٰ کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ ساکن ہے جس کو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ اقرأ بسم ربک الذی، با حروف قلقلہ میں سے ہے اور یہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ کبریٰ کر کے پڑھیں گے۔ قاف کی زبر کو وقف کی حالت میں ساکن کریں گے تو یہاں پر وقف کی حالت میں قلقلہ صغریٰ کر کے پڑھیں گے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے بلکہ نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر قلقلہ صغریٰ کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ ساکن ہے تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ با مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ کبریٰ کر کے پڑھیں گے۔ اقرأ وربک الاکرم۔ اللہ پاک آپ کے دن خوشیوں سے بھر دے۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک فرمائیں۔ الذی علم بالقلم، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، نون ساکن کے بعد سین حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف یا ہے تو یہاں پر میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ علم الانسان ما لم يعلم، کمنٹ کر کے ہمیں رہنمائی دیجیے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کلا ان الانسان لیطغی، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھے جائیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد سین حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے اور یہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ صغریٰ کر کے پڑھیں گے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، نون ساکن کے بعد را حروف ملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا یعنی کہ بغیر غنہ کے ادغام کر کے پڑھیں گے۔ ان رآہ استغنی، ان الی ربک الرجعی، با مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ کبریٰ کر کے پڑھیں گے۔ جیم ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ صغریٰ کر کے پڑھیں گے۔ ان الی ربک الرجعی، ارأیت الذی ینہی، را پر زبر ہے تو را کو پڑ یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے بلکہ نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى،
عبدا اذا صلى۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ عز وجل جدید نورانی قاعدہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں ہمارے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے فیمیل اسٹاف اور میل اسٹوڈنٹس کے لیے میل اسٹاف موجود ہے۔ اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پر رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ الکریم بہت ہی عمدہ انداز میں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفیض کیا جائے گا۔ أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین اس کو لمبا نہیں کریں گے، نون ساکن کے بعد کاف حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا غینی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین اس کو لمبا نہیں کریں گے، را پر زبر ہے تو را کو پوری موٹا پڑھیں گے، قاف حرف قلقلہ میں سے ہے اور یہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ صغرا کر کے پڑھیں گے۔ او امر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى، را پر زبر ہے تو را کو پوری موٹا پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین اس کو لمبا نہیں کریں گے، نون ساکن کے بعد کاف حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا غینی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى، نیکی کو آگے بڑھائیے، ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو، اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف یا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنے کر کے پڑھیں گے۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، نون ساکن کے بعد لام حروف ملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوا، ان کے بغیر غنہ کے ادغام کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ دو زبر کی تنوین کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی دو زبر کی تنوین کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 19 پر سورۃ العلق کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔